محترم جناب کرنل کیسر خان صاحب پرنسپل کیڈ پرائمری، معزز اساتذہ، معزز انتظامیہ اور پیارے بچے، السلام علیکم۔ آج آپ نے گالا نائٹ میں اپنے فن سے، اپنی بہترین پارٹیسپیشن سے اور بہت وائبرنٹ پریزنس سے آج کی شام کو چار چاند لگائے۔ ویری ویری ہر ایک ایونٹ زبردست تھا، اور میمکری میں جو کلاس 9C نے کمال کیا ہے وہ کمال ہی کرتی ہے۔ اور اللہ داد صاحب کو بھی داد ہے کہ پورا بچوں نے کوشش کی اپنے استاد کی واٹ لگانے کی، لیکن وہ بڑے فیاضانہ اور جنرسلی ہنستے مسکراتے اور اس کو انجوائے کرتے رہے۔ دیٹس اے ریئل اسپرٹ آف گڈ ایجوکیشن۔ آج کا خوبصورت اور رنگارنگ شام کا کریڈٹ کرنل کیسر خان صاحب کو جاتا ہے۔ سر نے کل فرمایا کہ کئی دن ہو گئے بچے بوریت کا شکار ہیں، بچے کئی دنوں سے بوریت کے شکار ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس بورڈم سے، اس بوریت سے ان کو نکالنے کے لیے، اس بیزاری اور یکسانیت سے نکالنے کے لیے کچھ ہلا گلا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو ہماری انتظامیہ نے اور اساتذہ نے، بالخصوص خاور صاحب نے بڑا ماشاءاللہ جان لڑائی، اور آج یہ اتنا زبردست اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چھٹیوں سے پہلے ایک اس سے بھی زیادہ گرینڈ گولڈن نائٹ سیلیبریٹ کریں، اس کو بھی انشاءاللہ چاک آؤٹ کریں گے۔ اسی طرح کلاس 9th کلاس 10th کو فیئر ویل دے گی، جو بھی ہماری وہ جو گرینڈ ڈنر ہے وہ ہماری کوشش ہوگی کہ مال روڈ پہ ایک اچھے کسی ہوٹل میں ہو اور چھٹیوں سے پہلے ہو، اس لیے کہ چھٹیوں کے بعد فوراً آتے ہی چانسز یہی ہیں کہ کلاس 10 کے ایگزام ہوں گے۔ وہ مارچ کے شروع میں بھی ہو سکتے ہیں، مارچ کے آخر میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی چونکہ پنجاب کے بورڈز کے آپس میں کچھ مشاورت چل رہی ہے، تو عین ممکن ہے کہ مارچ کے مڈ میں ہوں، لیکن بہرحال مارچ میں ہوں گے۔ اس لیے وہ وقت نہیں ہوگا کہ ہم کلاس 10 کو فیئر ویل دے سکیں، اس وقت اسٹڈی کی بچوں کو ٹینشن ہوتی ہے، آپ بھی تیاری نہیں کر پائیں گے۔ تو اس چیز کو بھی کلاس 9 ذہن میں رکھیں کہ ہم نے دسمبر میں ہی کلاس 10 کو اپنے سینئرز کو گڈ بائی جسچر دینے کے لیے ایک اچھی فیئر ویل ارینج کرنی ہے، اس کی تیاری کریں گے۔ آپ سب لوگوں کی پرفارمنگ آرٹ میں پریزنس بڑی ضروری ہے۔ بنیادی طور پر ہر بچے کے اپنے شہر میں اچھے سکولز ہیں۔ بورڈنگ ہاؤس میں آنے کا پرپس لرننگ ہے، لائف گول لرننگ ہے، زندگی کے مقاصد کی تیاری ان کو سیکھنا۔ اور اگر آپ پرفارمنگ آرٹ میں شریک ہوتے ہیں، مائک پہ آتے ہیں، ڈائس پہ آتے ہیں، اسٹیج پہ آتے ہیں، کچھ بھی پرفارم کریں، دیٹ از a very much positive credential for your personality, for your future۔ آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کی شخصیت کے لیے، آپ کو کھولنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ابراہیم بٹ صاحب کو کان پکڑوانے چاہیے یہاں، اس لیے کہ یہ کالج کے CC ہیں اور کسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ دس از ناٹ گڈ کہ آپ کالج کے CC ہیں، آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے کسی ایک ایونٹ میں، ایٹ لیسٹ آپ کی پارٹیسپیشن ضروری ہے۔ پلیز سٹ ڈاؤن۔ تو اسی طرح بہت سارے بچے ریپیٹڈلی آتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ان کا کانفیڈنس ہے، ڈیفینیٹلی اس کانفیڈنس کی بنیاد پر وہ سامنے آتے ہیں، اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ریپیٹڈلی وہی بچے نہیں آنے چاہیے، مختلف بچے جو پیچھے چھپے بیٹھے ہیں، جن کے اندر ہچکچاہٹ ہے، جھجکتے ہیں، ان کو اپنی اس ریلکٹنس کی جو شکلز ہیں، جو ہتھکڑیاں، جو بیڑیاں پہن رکھی ہیں اپنے ہچکچاہٹ کی، اس کو توڑنا ہوگا۔ دیکھیں 2 بچوں نے یہاں، ابراہیم نے اور شامل چھوٹا بچہ، انہوں نے کتنا خوبصورت ڈانس پریزنس یہاں دی، اور کتنی ہی اچھی بات ہے کہ اتنے چھوٹے بچے اور اتنا خوبصورت پرفارمنس دے دینا، دیٹس اے ریئلی گریٹفل تھنگ۔ احمد دورانی صاحب، آپ کو بھی جو ہے وہ یہ چیلنج ہے کہ صرف پیچھے بیٹھ کے سازشیں نہیں کرنی، فرنٹ پہ آنا ہے، فرنٹ پہ آ کے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہے۔ آپ کی شخصیت کا اگر لاک کھل جاتا ہے،
آپ کی شخصیت کو پاسورڈ لگ جاتا ہے. جیسے ابھی خان محمد نے یہاں انٹرویو دیا, اٹ واز اے ریمارکیبل. اس لیے جب آپ کیمرے کے سامنے, یہ ساری آنکھیں کیمرہ ہے, یہ تمام آنکھیں کیمرہ ہے, آڈینس ہے, یہ آڈینس یہاں بیٹھ کے آپ کو جج کر رہی ہے. تو جب اس کیمرے کے سامنے, اس آڈینس کے سامنے آپ آتے ہیں اور اپنی کمزور شخصیت کو, اپنے کمزور ڈائلاگ کو, اپنے کمزور کنٹینٹ کو, اپنی ویک پرسنالٹی کو کھولتے ہیں, ایکسپوز کرتے ہیں, لوگ آپ کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, آپ پر کہکے بھی لگاتے ہیں, لیکن آپ اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرتے. تو دس از دا اچیومنٹ آف لائف. زندگی کی اچیومنٹ یہی ہے کہ کسی چیلنج میں, کسی مشکل میں, کسی کٹھنائی میں اپنا زندگی کا کانفیڈنس آپ لوز نہیں کرتے. ایگزام میں آپ لوگ کیوں نہیں پروو کر پاتے اپنے آپ کو؟ 10 کوشچن دیے ہوئے سارے کے سارے آتے ہیں. ہمارا ایک کلاس فیلو مجھے یاد ہے, ایف ایس سی میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا, بایولوجی میڈیکل رکھا ہوا تھا انہوں نے, اور ایگزام میں جب بایولوجی کا پیپر آیا اس کو 100% پیپر آتا تھا اور وہ بیہوش ہو گیا. He was unable to justify what to appear first and what to appear later, and how to appear the first question and how to second. تو 10 منٹ بیٹھا سوچتا رہا کہ سارے کوشچنز آتے ہیں, سب سے سپر میں کیسے کروں کہ مجھے مارکس ہیں. اسی دوران ہی لیفٹ ہز نرو, بے ہوش ہو گیا اور وہ پیپر نہ دے پایا, سپلی میں اس سے پاس ہوا. تو جب آپ کی زندگی میں کانفیڈنس نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایگزام میں آپ اس چوائس میں بیٹھ کر ہار جاتے ہیں, سارے کوشچنز آتے ہیں. تو اپنی زندگی کا کانفیڈنس مضبوط کریں. ایجوکیشن ڈز ناٹ مین ٹو کریم فیو ایکویشنز, ٹو کریم فیو کوشچنز, to learn few chapters and cuff it out in the examination paper. No, امتحان کا کہتے ہیں یہ مطلب نہیں کہ رٹے لگا لیں اور پھر جب آنسر شیٹ سامنے آئے ایگزام میں بیٹھ کے رٹو توتو کی طرح لکھنا شروع کر دیں. لرننگ کا پرپز یہ ہے کہ لائف لانگ گولز کیا ہیں وہ آپ کے ذہن میں کتنے بیٹھنا شروع ہو گئے, آپ کو زندگی کی سمجھ کتنا آنا شروع ہو گئی ہے. دس از دا ایبسلیوٹ ٹروتھ آف لائف. جیسے یہ پروفیسر صاحب بنے ہوئے تھے تو میں بڑا حیران ہو گیا تھا. آپ کا کیا نام ہے؟ موئز. کہ ماشاءاللہ ایک تو صرف نہ صرف میمکری ہے اور ایک کانفیڈنس کی ریسٹوریشن اینڈ مینٹیننس آف کانفیڈنس ہے. دیٹ از ریئلی اے گڈ تھنگ. کہ اس کے اوپر خان محمد کے اوپر مسلسل گگلیز پڑ رہی ہیں لڑکوں کی, ہاتھ کو کہہ کے لگا رہا ہے, بٹ ہی ڈیڈنٹ شیٹر ہز کانفیڈنس. دس از دا اچیومنٹ آف ایجوکیشن کہ آپ زندگی کا کانفیڈنس لوز نہ کریں. آپ نے دیکھا روڈ سائڈس پہ ایکسیڈنٹس کیوں ہوتے ہیں؟ روڈ سائڈس پہ ایکسیڈنٹس کیوں ہوتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ نروسنس کی وجہ سے حادثات کا شکار ہوتے ہیں. نروسنس کی وجہ سے حادثات کا لوگ شکار ہوتے ہیں. یہ جو پائلٹس جہاز اڑاتے ہیں ان کی ٹریننگ میں سائیکیٹرسٹ بھی شامل ہوتے ہیں اور ان کی ٹریننگ میں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے, سائیکیٹرسٹ سائیکالوجی کی جو ماہرین ہیں, نفسیات کے ماہرین, ان کو ٹریننگ میں سکھاتے ہیں کہ جہاز جب آپ اڑا رہے ہیں جو آپ کا سب سے فیوریٹ کام ہے وہ کیا کریں. If you are a smoker, you must smoke during the flight. If you are a drinker, you must drink during the flight. If you love to have coffee, you must have coffee while flying a flight. اگر فیملی سے گپے مارنے کا شوق ہے تو جہاز کی فلائٹ کے دوران کنیکٹیوٹی رکھیں ان کے ساتھ. ٹھیک, تو اس لیے ان کو سائیکولوجیکلی ہیپی رہنا ہے. جس قدر وہ ہیپی رہیں گے ان کا کانفیڈنس اتنا مضبوط ہوگا, جہاز کسی حادثے کا شکار نہیں ہوگا. تو اسی طرح روڈ سائڈ پہ لوگ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں, نروس ہو جاتے ہیں. بہت تگڑی گاڑی ہوتی ہے, بہت مضبوط گاڑی ہوتی ہے, بڑی اسٹرانگ گاڑی ہوتی ہے, لیکن اسٹرانگ گاڑی والے بھی نروس ہو جاتے ہیں اور زخموں کو, انجریز کو, فریکچرز کو اور بعض اوقات خدا نہ خواستہ موت کو گلے لگا لیتے ہیں صرف زندگی میں نروس ہونے کی. یہ نروسنس اپنے اندر سے ختم کرنا ہے. بورڈنگ ہاؤس میں آئے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ, جرأت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, وقار کے ساتھ اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بالکل آئی کانٹیکٹ کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ بالکل ٹرانسجینڈرز کی طرح بغلیں جھانکتے رہے, نیچے نظریں. نو, یو آر ناٹ ٹرانسجینڈرز. آج کل تو لڑکیاں آپ سے زیادہ بہادر ہیں, زیادہ جرأت مند ہیں, زیادہ کانفیڈنٹ ہیں. تو آپ کو بھی اسی طرح یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. جب آپ کو کانفیڈنس بڑھ جائے گا آپ کو اسٹڈی کی خام خواہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. ہوتا کیا ہے, گھروں سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں, سارا دن گھر والوں کو بھی پوچھتے رہتے ہیں کس قید خانے میں ڈال دیا ہمیں,
کس بچر ہاؤس میں ڈال دیا, یہ تو آپ دیتے رہتے ہیں. لیکن if a thing is inevitable, ایک چیز ناگزیر بن گئی آپ لوگ, انہوں نے یہاں اس جیل میں, اس قید خانے میں ڈال دیا. Now learn how to live in this prison, in this confinement. اس confinement میں جینا سیکھیں. جب آپ اپنا کانفیڈنس بڑھائیں گے, آپ یقین کریں اسٹڈی, آپ جتنے بریلینٹ, جتنے جینیس لوگ ہیں ماشاءاللہ, اسٹڈی کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ کو پریشان کریں. لیکن آپ نے اپنے دماغ پہ خوف, پریشانیاں, ہوم سکنس, کاورڈنس اور بزدلی اور شرمانا اور ہچکچاہٹ, جس کا نقصان, جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ مشکلات, بیماریاں, پریشانیاں جھیلتے رہتے ہیں. بہت سارے بچوں کو آپ میں سے بہت ساری ایسی بیماریاں نکل آتی ہیں جس کو وہ ایکسپریس کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ کس کو بتاؤں. وائی یو آر میل فگرس, میل ہے اور میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. وج گج کے آ کے بتاؤ کہ جناب مجھے جو ہے وہ ٹیسٹیز کے ساتھ کھجلی ہو رہی ہے, میرا علاج کریں. میرا علاج نہ ہو تو میں اور بیمار ہوں. جرت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, بجائے یہ کہ اس میں بیماری آپ کی اور بڑھتی رہے اور پھر خدا نہ خواستہ کسی جو ہے آپ کسی سیریس ایشو میں مبتلا ہو جائے. تو میرا بیٹا اپنی زندگی کا کانفیڈنس بڑھائیں. یہ جو ایونیوز ہم آپ کو دیتے ہیں, یہ پیڈسٹل جو ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں, یہ اپرچونیٹیز جو دیتے ہیں, بیسیکلی جو آپ کے اندر چھپا ہوا ایک کھسی نوجوان ہے, اس کو ہم بہادر, جرت مند, ہمت والا بنانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمت والا جوان بن کے سامنے آئیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لیڈرز کی طرح بات کریں اور زندگی کے کامیاب لوگ بن جائیں. پھر آپ دیکھیں گے اسٹڈی تو آپ کو کچھ کہہ نہیں, آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے, آپ کو چھیڑ نہیں سکتے. Since you are nervous, since you are reluctant, since you are shy, since you feel some feelings of transgenders in yourself, that is why you are not opening up yourself. خسرے مت بنے, خسرے نہیں ہیں, مرد ہیں, جوان ہیں, ہمت والے ہیں. تو اگلا ہمارا گولڈن نائٹ ہو تو خاور صاحب ریجیکٹ کر رہے ہوں, مامے اس سارے تو سے عادت کیوں میں رکھا ہے. He must be saying like this کہ یار کس کس کو میں سلیکٹ کروں, اتنے بچے آ گئے ہیں. یہ ہونا چاہیے, بجائے یہ وہ زبردستی کھینچ رہے ہوتے ہیں جی 2 9 سے لو تو 2 10 سے لو تو 2 8ویں سے لو تو دس از ناٹ دا گڈ تھنگ. سو میک اے جسچر آف یور لائف لائک دس کہ آپ واقعی کانفیڈنٹ لوگ ہیں, آپ زندگی کے بہادر, جرت مند لوگ ہیں. اور ہچکچاہٹ بلال مصطفیٰ, طاہر مصطفیٰ صاحب آنا چاہیے اگلی دفعہ. سمجھ رہے ہیں, یہ چھپ چھپ کے بیٹھنے والی کہانیاں ختم کر دیں. عنایت صاحب سامنے آنا شروع کریں. جب آپ سامنے آئیں گے تو جرت مند اور ہمت وار بنیں گے. قریش صاحب صحیح ہے نا, حسن. تو اس لیے آئندہ کے فنکشن میں ہمیں زیادہ اور نئے پارٹیسپینٹ چاہیے انشاءاللہ. God bless you all. Thank you.